کہ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں کریٹ کی ہیں جو ہمارے نالج کے بھی بیونڈ ہیں. بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں کتنا علم دیا ہے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مثال دی تھی نا کہ تم لوگوں کا علم وہ سمندر کے قطرے کے برابر ہے اور اللہ کا علم جو ہے وہ سمندر ہے. جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے, جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا انسانوں کو علم دیتا ہے, بس ٹھیک ہے. تو ہمارا ایمان ہے ان ساری باتوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ براق جو تھا اس کا ایک قدم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا ایک سٹرائڈ وہ وہاں تک تھا جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, جہاں تک میری نظر جاتی ہے, نگاہ جاتی ہے, وہ اس کا پہلا قدم تھا. یعنی اچھی خاصی سپیڈ پہ وہ تھا. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ جس بیت المقدس کو اللہ نے دکھایا ہمارے نبی کو, وہ وہی بیت المقدس تھا جو اوریجنل فارم اور شیپ میں تھا اپنے پیک پہ. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا باندھنے کا وہ جو ہوتا ہے پوسٹ, وہ بھی نظر آئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہی پوسٹ ہے جہاں انبیاء اپنے گھوڑے باندھا کرتے تھے, تو وہیں باندھا, براق کو وہیں باندھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں پر کوڑا پھینکتے تھے لوگ, کرسچن نفرت میں, جوز. اس ٹائم ہرکولس کے پاس تھا نا مسجد اقصیٰ, تو وہ کوڑا شوڑا پھینکتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ گند مچایا ہوا تھا انہوں نے ڈس رسپیکٹ میں. تو یہ وہ والی مسجد اقصیٰ نہیں دکھائی اس دور کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹائم اللہ کے کنٹرول میں, ڈائمینشنز اللہ کے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے کیسے وہی چیز دوبارہ کھڑی کر دی, ٹھیک ہے نا, وہ ظاہر ہے اللہ اس پہ قادر ہے, یہ اللہ کی پاور بیان کرتا ہے. پھر اللہ نے وہاں پہ انبیاء بھی دکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھے وہاں, اور جب سلام پھیرا تو دیکھا ان کے پیچھے سارے انبیاء کھڑے. ایک یہ ہے. ایک روایت اس طرح سے آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جماعت کرائی انبیاء کی, یعنی انہیں پتا تھا میں جماعت کرا رہا ہوں. تو یہ دوسری والی جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ نزدیک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ میں نے when I was passing through مکہ ٹو جیروسلم, تو میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. یہ بالکل صحیح روایت ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز اتنی زبردست چیز ہے اور اللہ کی ایسی عبادت ہے نماز کہ انبیاء قبر میں بھی پڑھیں. اس کا مطلب وہ زندگی ہے, قبر میں زندگی ہے, لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے, وہ یہ والی زندگی نہیں ہے دنیا کی, اور وہاں انبیاء نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا, ٹھیک ہے, قبر میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا, اور انہوں نے مجھ سے کویسچننگ بھی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کے سامنے وہ دوسری ڈائمینشن, وہ دوسرا ورلڈ کھول دیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ کرشمہ یا اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے, معجزہ ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اللہ جسے جس طرح سے دکھانا چاہتا ہے جو ہے وہ دکھاتا ہے. تو خیر ثابت ہی ہوا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ the one who looks most like him is عروہ بن مسعود. عروہ بن مسعود یہ ایک صحابی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ ان کی شکل عروہ بن مسعود جیسی تھی, یعنی صحابہ کو ویژولائز کرانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ he was a tall, strong and muscular man of a brownish color. یعنی ایکسپلین کر رہے ہیں ہمارے نبی, جو انہوں نے دیکھا ایز اٹ از جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ جو ریزمبل کرتا ہے وہ میں خود ہوں, ابراہیم علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کے ظاہر ہے وہ باپ بھی ہیں, 4 فادرز میں سے ہیں, تو اس لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ میں نے پھر ظاہر ہے تمام انبیاء کی جماعت کروائی. ہی از دی امام آف آل دی پروفٹس, اور تمام انبیاء ایک صف میں تھے. اس کا مطلب وہ انتہائی لمبی صف تھی. انبیاء کے بارے میں آتا ہے نا, ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 1,20,000 پلس پیغمبر اللہ نے بھیجے اور 313 رسول بھیجے. یہ ایک روایت سے ثابت ہے 313 رسول ہیں, اور جو نبی ہیں وہ 1,20,000. نبی اور رسول میں فرق پتا کیا فرق ہے؟ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, کتاب بھی آتی ہے اس کی طرف, اور نبی جو ہے وہ اس کی چیز پرانی کو کیری فارورڈ کرتا ہے. جیسے ہارون علیہ السلام نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کیری کیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. نوح علیہ السلام رسول بھی تھے, نبی بھی تھے. تو یہ فرق ہے. اینی وے, تو یہ ایک صف بہت لمبی ہوگی, ظاہر ہے بہت بڑی ہوگی, کہ جس میں سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ کھڑے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ واقعہ آگے جاتا ہے. بس یہ والی چیز کوٹ کر دیتا ہوں کہ جب انہوں نے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 برتن پریزنٹ کیے. ایک میں دودھ تھا, ایک میں شراب تھی, وائن تھا. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ چوز فار یور امہ, پسند کیجئے آپ کیا پسند کرتے ہیں. تو آبویسلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کو چوز کیا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو چوز کیا, آپ نے فطرہ کو چوز کیا ہے. اور پھر یہ آتا ہے, اور اس میں بہت ہی پروفاؤنڈ اور سمبولک جیسچر بھی ہے, سمبولک انسیڈنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ملک کمز پیور فرام دا اینیمل, ٹھیک ہے نا. اللہ نے جیسے سورہ نحل میں کہا ہے کہ اٹ کمز فرام بٹوین دا فلتھ اینڈ دا بلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سب سے پاکیزہ چیز ہے اور اللہ کی بلیسنگ بھی ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے پاکیزہ چیز اور فطرت کو چوز کیا، ٹھیک ہے، اور یہ فطرت مسلمان کا حصہ ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں انکریز کرتا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ نیکی کو پسند کرنا اور برائی سے پیچھے ہونا۔ یہ فطرت انفارچونیٹلی جب مس ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وارننگ سائن ہے کہ جب انسان کو نیکی نیکی نہ لگے اور برائی برائی نہ لگے۔ اس لیے ہم وی آر دا پیپل آف دا فطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے لیے فطرت کو ہی چوز کیا۔ تو ایز لانگ ایز ہم فطرت میں ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ جیسے ہی ہم فطرت سے ہٹ جائیں گے پھر یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، نیکی کو نیکی نہ سمجھنا، گناہوں میں بڑھتے جانا، گناہ گار لوگوں کی سپورٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فطرت سے ہٹ کے چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر ابھی بس ٹائم ہو گیا ہے مغرب کا، آج ہم یہیں پہ سٹاپ کریں گے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے نصرانی، یہودی، ہندو وغیرہ وغیرہ یہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ فطرت سے مراد ہے ریکگنیشن آف گاڈ آلمائٹی۔ یہ تو باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ چلڈرن آر نیچرلی بورن ود دا ڈسپوزیشن کہ دیر از ون گاڈ، توحید کے ساتھ چلڈرن بورن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ہمارا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ ایتھیزم نیچرل ہے، ہمارا کاؤنٹر ہے ایتھیزم نیچرل نہیں ہے۔ سوشولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں کہ وہ ایسے ایسے قبائل اور جزیروں کی طرف گئے جہاں کبھی کوئی سویلائزیشن کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی کمیونیکیشن، نتھنگ، لیکن ان قبائل کا کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم تھا اور خدا پر کوئی نہ کوئی یقین کسی نہ کسی شکل میں تھا۔ اس کا مطلب ثابت ہی ہو گیا کہ خدا پر بلیف نیچرل ہے، ایتھیزم ان نیچرل۔ ادروائز تو وہ ان قبائل کو کیا، ان تک تو آج تک نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی ٹیچنگ پہنچی، انہوں نے کیسے یہ چیز جو ہے خود بخود سیکھ لی کہ یس دیر از سم ون سپر نیچرل کوئی بلیف ہے۔ بہت سی باتیں خیر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، یہاں تک آگے بہت انٹرسٹنگ آسمانوں کا سفر، ان کے مناظر آسمانوں کے، کس نبی سے ملے، ان نبیوں سے ملنے میں بھی سمبولک جیسچر ہے بڑا زبردست۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ، اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا سٹیٹس زیادہ ہے حضرت موسیٰ سے، ٹھیک ہے، لیکن نماز والی ساری کنورسیشن کس کے ساتھ ہے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ فقہ السیرہ ہے نا کہ ایسا کیوں ہے، تو ہمارے لکھنے والوں نے اس پہ بھی غور کیا ایسا کیوں ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ اسلام میں کمپیٹنسی اور ایکسپیرینس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل وہ ہیوج ان نمبرز تھے، ان کا ایکسپیرینس وائل ڈیلنگ ود ہیوج نمبر وہ زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو نماز کی کنورسیشن ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ سے ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہاری قوم سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا اپنی قوم کے ساتھ۔ تو اس میں چھوٹے چھوٹے دیکھیں گہرے پوائنٹس، کتنے زیادہ پوائنٹس ہم اخذ کر سکتے ہیں اگر ہم غور کریں واقعات پہ۔ پھر دیکھیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملوانا، دوسرے آسمان پہ میرے خیال حضرت یوسف سے، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس سے غالباً ملاقات ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو ہر آسمان پہ یہ جو نبی سے آگے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ بھی تھیوری کہتے ہیں کہ لائٹ بلیک ہول میں نہیں جاتی، لائٹ ایکسکیپ ہی نہیں کر سکتی بلیک، تو وہ کہتے ہیں فرشتے چونکہ لائٹ ہیں تو اس لیے، لیکن یہ کہ حتمی طور پہ کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا۔ ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، اس لیے نالج میں ذرا اضافہ کرنے کے لیے میں نے بات بتا دی کہ لوگ اس کو پروو کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا بلیک ہول ہے یا وائٹ ہول ہے۔ وائٹ ہول ایکچولی بلیک ہول کا اپوزٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اینی وے سدرۃ المنتہا اللہ کے سائنز میں سے ایک بہت بڑا سائن تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت ہے، کہ اس کے اوپر نکلتے ہی سدرۃ المنتہا کو کراس کرتے ہی جنت ہے۔ جنت پھر عرش ہے اللہ کا اوپر، ظاہر ہے جنت الفردوس عرش کے بالکل نیچے ہے۔ تو یہ سارے لیولز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائے، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا دل دوبارہ سے دھویا، یہ پتہ ہے نا آپ کو معراج کے سفر میں، بیفور اٹ سٹارٹس زمزم کے ساتھ دھویا۔ پہلی بار کس لیے دھویا تھا؟ اس میں سے بلیک سپاٹ نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بار کس لیے دھویا؟ اس میں بہت سے اسکالرس کے ویوز ہیں، ابن قیم کا بھی ویو ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ والا غسل دینا دل کو اس لیے تھا کیونکہ جو چیزیں ہمارے نبی دیکھنے جا رہے تھے نا وہ عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ عام انسان دیکھتا وہ پاگل ہو جاتا، کریزی ہو جاتا۔ مطلب آپ سوچیں یہ ٹریول، انٹر گلیکٹک ٹریول کس سپیڈ پہ ہوگا، آسمانوں کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو انسانی آنکھ جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک ریزن وہ دیتے ہیں کہ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا تاکہ وہ اس ساری چیز کے لیے ریڈی ہو جائے، اس ساری چیز کو دیکھ سکیں۔ یہ ایک ریزن جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے نا، اس کو یہ ہسٹری کی کتابوں میں ایک کرونولوجیکل آرڈر سے بیان کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ واقعہ کم از کم 20 صحابہ نے نیریٹ کیا ہے، اور آپس میں کانٹرڈکشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپس میں صحابہ کی کچھ کانٹرڈکشنز بھی ملتی ہیں، کرونولوجیکل آرڈر میں بھی کانٹرڈکشنز ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وائن اور دودھ پیش کیا گیا وہ اسراء سے پہلے کیا گیا۔
کچھ کا ہے ویو کہ نہیں وہ وہاں پر کیا گیا، ٹھیک ہے نا، مسجد اقصیٰ میں یا آسمان پر جا کر کیا گیا، 7th ہیون پر کیا گیا پریزنٹ. اس طرح کے کچھ کانٹرڈکشن، سیمنگلی کانٹرڈکشن جو ہیں وہ ملتی ہیں. اس کو کوشش کی ہے اسکالر نے ذرا ایک کرونولوجیکل آرڈر میں لانے کی، وہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کرونولوجیکل آرڈر کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ فزیکل تھا، خواب میں نہیں تھا. بہت سے لوگ کو یہ غلطی بھی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں جی یہ خواب تھا. نہیں، خواب نہیں تھا، اللہ فزیکلی لے کر گئے تھے اپنے نبی کو، اور ایک نائٹ میں لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.